السلام علیکم عزیزان، ہم بات کریں گے ایک معروف شخصیت پاکستان کے علماء کے فہرست میں ایک جید عالم دین سید جواد نقوی سے متعلق۔ چونکہ میرا موضوع اس شخصیت کے اپنے ہی مسلک میں متنازع ہونے کے اسباب سے متعلق ہے، میں ان کا تعارف کروانے میں آپ کا وقت بالکل نہیں لوں گا۔ ویسے بھی وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، البتہ پھر بھی اگر آپ نے ان کے متعلق جاننا ہے تو آپ یوٹیوب سے ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ان کا مدرسہ وزٹ کریں لاہور میں، جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے نام سے، تو اور مدرسے میں خاص چیز جو ہے لائبریری، وہ ضرور وزٹ کریں۔ اگر آپ کتابوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو وہ لائبریریز ضرور وزٹ کرنی چاہیے۔ تو خیر، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دیکھیے عزیزان، انسانی تاریخ میں بالخصوص مذہبی تاریخ میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے تو ضرور یہ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی مذہبی حوالے سے نئی اپروچ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اتنا جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو پھر آہستہ آہستہ اگر اس میں پختگی ہو، منطقی اعتبار سے وہ جید ہو، وہ تعلیم ایسی ہو جو نئی اپروچ سامنے آئے، اس کے اندر کچھ ایسی بات ہو جو احساسات و جذبات کا بھی حصہ ہو اور عقل کا بھی حصہ ہو، تو وہ آگے چلتی ہے۔ لوگوں کی رکاوٹیں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، وہ چلتی ہے اور اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو لوگوں نے ان کو نعوذ باللہ جادوگر، نعوذ باللہ اور بہت کچھ کہا، اور ان کی کسی بات کو نہیں مانا۔ پہلے تو بہت مخالفت ہوئی، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے مانا، لیکن جنہوں نے نہیں مانا، جو ان کے اپنے رشتہ دار تھے، جو ان کے ساتھ اپنے چچا تھے، ابو لہب، ابو جہل اور ان کا جو گروہ تھا، انہوں نے تو خیر مانا ہی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے مانا ہے انہوں نے بھی پہلے مخالفت کی تھی۔ وہی مخالفت، میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ وہ مخالفت کیوں کی تھی؟ کیونکہ وہ اپنے آبا کے دین پر تھے، وہ اسی نفسیات کا حصہ تھے، اسی کرائٹیریا میں تھے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جو انہوں نے وقت گزارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے ان گفتگو کی دلائل دیکھے وغیرہ وغیرہ اور پھر ایکسیپٹ کر لیا۔ اسی طرح آپ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا، تمام انبیاء کے ساتھ۔ حالانکہ یہ بشارتیں، یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ کسی بھی پچھلا نبی جو ہے وہ آنے والے نبی کی بشارت بھی دیتا ہے، بتاتا ہے، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ اور اس کا تعلق بھی انسانوں کا، کیونکہ بہت سارے جگہ پر ایسا ہے کہ یہاں پر انسانوں کا اپنا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی نفسیات ایسا کام کرتی ہے، تو اتنا اس کو حق مل جاتا ہے کہ وہ سمجھنے میں وقت لے لے۔ یہ بات مثالیہ زمرے میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ ایک انسان اپنے عقائد کو اتنا جلدی تبدیل نہیں کرتا اگر اس کے سامنے کوئی بھی نئی اپروچ، نئی بات آ جائے مذہب سے متعلق۔ جواد نقوی صاحب سے متعلق بھی یہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیسیکلی لوگوں کو مسئلہ کیا ہے، اور وہ متنازع شخصیت اپنے ہی مسلک میں کیوں ہے۔ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ تشیع کے رائج عقائد و نظریات سے ہٹ کر وہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، اور وہ باتیں لاتے کہاں سے ہیں؟ آیا جواد نقوی تشیع کا لبادہ اوڑھے تشیع کے خلاف کام کر رہے ہیں، یا کسی اور مخصوص ایجنڈے پر ہیں، یا واقعی اپنے مسلک کے عقائد کی درستگی اور ان کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں؟
تو آئیے ان ساری چیزوں کا جائزہ ان کی تعلیمات سے لیتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں نظریہ ولایت و امامت سے۔ یہ مین تھریڈ کا نظریہ ہے اور اس کو اہل تشیع کے حوالے سے بہت ٹاپ آف دی لسٹ کہہ لیں کہ مانا جاتا ہے، کیونکہ دو ہی نظریات جو مین تھریڈ کے ہیں، ایک ولایت ہے اور ایک عزاداری ہے۔ ولا اور رضا اس کا جو شارٹ فارم میں کہا جاتا ہے۔ تو جواد نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ ایک نظام کا نام ہے۔ غدیر میں رسول اللہ نے جب حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تو انہوں نے اپنا خدا کا ولی جو ہے، ولی کے کانسیپٹ میں، اس معنی میں انہوں نے حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا کہ رسول اللہ کے بعد جو امور ہیں، دنیاوی امور، جو حاکمیت کے جو حاکمیت کا عہدہ ہے، اس عہدے پر حضرت علی براجمان ہوں گے اور وسائل و مسائل جو ہیں وہ جو سب کچھ دیکھیں گے۔ یعنی کہ وہ آپ آسان مثال میں لے لیں کہ وہ ایک جس طرح ملک کا صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس حیثیت سے وہ براجمان ہوں گے اور اس عہدے سے متعلق اپنے امور سر انجام دیں گے۔ لیکن رحلت رسول اللہ کے بعد لوگوں نے ووٹنگ کے ذریعے، اپنی رائے کے ذریعے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ جواد نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے جمہوری جو طرز سے جو خلیفہ نامزد ہوئے ہیں، یہ نظریہ تشیع یا نظریہ امامت میں نہیں آتا، کیونکہ امام من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ غدیر کے مقام پر جو ہوا تو اس وقت اللہ نے آیت نازل کی تھی حضرت علی کے متعلق کہ اے رسول، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا ہے۔ سب کو پتہ ہے یہ بات، یہ شیعہ کے بچے بچے کو پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کس سیاق میں ہے۔ تو جواد نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جو نظریہ امامت کا قائل ہے، جس کا نظریہ امامت کا ہے، ولایت کا ہے، جو تشیع ہیں، ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ کہ وہ ووٹ دیں، یعنی کہ جمہوریت کا حصہ بنے، جمہوری نظام کا، کیونکہ ان کے عقائد میں امامت من جانب اللہ ہے۔ اور پھر یہ جس طرح ائمہ کو مانتے ہیں، حضرت علی کے بعد امام حسین، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، پھر یہ سلسلہ جو امام حسن عسکری تک جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد امام مہدی کا جو ابھی انتظار کر رہے ہیں، ان کا امام ہیں، امام کوئی بنانا تو نہیں ہے نا ان کو، وہ تو بنے ہوئے ہیں، تو وہ خدا کی طرف سے ہی ہے نا۔ تو یہ کانسیپٹ جب تشیع میں ہے تو وہ پھر ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ اب جواد نقوی صاحب یہ جو بات کرتے ہیں کہ تشیع کو جمہوریت کا حصہ، جمہوری نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے، تو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ تو باقاعدہ بنیادی پہلو ہے، یہ تو بنیادی عقائد میں سے ہے کہ تشیع کا جو سلسلہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ امامت کے جو ہے وہ امام کو لوگوں کی رائے کے مطابق نہیں بننا اس نظریے میں، بلکہ خدا نے اس امام کو بنانا ہے۔ اب یہ جو نظریہ جواد نقوی صاحب نے بیان کیا ہے، یہ تو تشیع کا بنیادی نظریہ ہے۔ یہ تو وہ نظریہ ہے جہاں سے تشیع پھوٹتی ہے، جہاں سے یعنی کہ جو تمام مسالک سے تشیع کو ممتاز کرتا ہے وہ یہی نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ وجود ہی تشیع کا اس نظریے پر پہلے مطلب جو بنیادی چیز ہے، جہاں سے یعنی کہ بتایا نا کہ جہاں سے شیعت پھوٹتی ہے، اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہے کہ اور بھی باتیں ہیں، لیکن پہلا چیپٹر یہ ہے۔ اب اس پر بنیادی چیز اگر جواد نقوی صاحب نے آپ لوگوں کو آپ کی بتا دی ہے تو یہ تو نئی بات نہیں ہے۔ مسئلہ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ولایت کا جو مفہوم یا معنی بتایا گیا ہے وہ دوست بتایا گیا ہے، تو اس میں جواد نقوی کا قصور تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی
اگر کلمے میں علی ولی اللہ کا اظہار کر لیا تو بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. نماز میں علی ولی اللہ، تشہد میں یہ بھی مسائل بڑھے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر جانشین رسول اللہ کا، حضرت علی کا جانشین رسول اللہ ہونا کس معنی میں ہے؟ ٹھیک ہے. پھر آپ حضرت ابوبکر کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے. اگر حضرت علی جو ہے وہ یعنی کہ دوستی کی حد تک کی ہیں، یا اس وجہ سے رسول اللہ نے ان کو جانشین بنایا کہ لوگ ان سے محبت کریں، اگر یہ معنی نکلتا ہے تو پھر حضرت ابوبکر کو خلیفہ مان لینا چاہیے. اگر آپ نہیں مانتے تو پھر کیا نظام ہے آپ کے پاس خلافت کا؟ یعنی کہ رسول اللہ کے بعد آپ جو ہے وہ کس کو سمجھتے ہیں کہ جو خلافت کا اہل ہے؟ ٹھیک ہے. تو جواد نقوی صاحب نے تو اس میں نئی بات نہیں کی، تو یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ جواد نقوی صاحب نے یہ بات نئی نہیں کی. یہ نئی اس لیے ہے کیونکہ ہمارے نزدیک ولایت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اور ہے، جبکہ ہمارے بنیادی عقائد میں جو چیز شامل ہے وہ ایک الگ ڈیفینیشن رکھتی ہے، اور اسی ڈیفینیشن کو جواد نقوی صاحب نے سامنے رکھا ہے. تو یہ پہلا موضوع جو جواد نقوی صاحب کے متنازع ہونے سے متعلق تھا، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے بھی جو دوسرے موضوعات ہیں ان پر بھی گفتگو ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھیں. تو اس لیے دیکھیں کہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، بلکہ چھوٹا سا، انتہائی چھوٹا سا طالب علم ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ لوگ اگر اس سے آگے سوال بنتا ہے، بالکل بنتا ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ ولایت، اگر ولایت کا نظام ہے تو آج کیا ہے، آج ہمیں کیا کرنا چاہیے، ووٹ نہیں دینی چاہیے تو کیا کرنا چاہیے. تو ان سب جو بھی سوال آپ کے ذہن میں بنتے ہیں جس طرح بھی وہ آپ کریں، کیونکہ یہ میرے موضوع کا ایسا نہیں تھا کہ ولایت میں آگے آج کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب میرا صرف اور صرف یہ تھا کہ جواد نقوی صاحب نے کیا کہا ہے اور اس کو سمجھا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک محدود ہے میرا موضوع. لیکن یہ جب بات کھلے گی کہ آج کیا کرنا چاہیے تو وہ آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. میں آپ سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں اگر آپ کامنٹ میں رائے دیں، بتائیں، سوال کریں، یا میری جو بات ہے، جتنی بھی باتیں ہیں، ان سب باتوں پر آپ کا کوئی جو ہے آبجیکشن ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے بلکہ یہ بات ایسے ہونی چاہیے، تو آپ وہ بھی ضرور بتائیں تاکہ میں آپ سے سیکھ سکوں. تو اگلے موضوع کے ساتھ نیکسٹ حاضر ہوں گے. اس سلسلے کو چلتے رہنا چاہیے، یہ وقت کی بھی ضرورت ہے اور ہماری بھی، کیونکہ علم کبھی بھی انسان کی ضرورت سے خالی نہیں رہا. سو مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.